بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے کچھ باتیں اس انداز میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر کے وجود کا پتہ چلے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہے فجر کی نماز پڑھنا۔ نماز ہم سب پہ فرض ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اب نماز کو نہیں پڑھ پاتے۔ 8-9 بجے کے قریب اٹھتے ہیں، ناشتہ کیا، کام پہ چلے گئے۔ ہر کسی کے کام کی نوعیت اپنی ہے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا جلدی اٹھ جاتا ہے، کوئی جاب والا بندہ ہے تو تھوڑا سا وہ اپنے ٹائم کو مینیج کرتا ہے۔ کاروباری حضرات ذرا سا لیٹ اٹھنے کے عادی ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ لوگ تقریباً 20 سے 25% لوگ میرے مشاہدے کے مطابق نماز کے عادی ہیں۔ کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، سارا دن روزی روٹی کمانے لگ جاتے ہیں۔ کچھ کو اپنے فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے، اس بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ کچھ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کی کوئی ضرورت ہے، کسی کی کوئی ضرورت ہے۔ رات کو تھک ہار کے واپس آتے ہیں اور بستر پر سو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک نیا معمول یہ بن گیا ہے کہ جو عادتیں صبح کی اپنانی چاہیے وہ لوگوں نے رات کو اپنا لی۔ لوگ روز لیٹ نائٹ جاگتے رہتے ہیں، صبح کو سونا ان کا معمول بن گیا۔ ہر طرف ایک دوڑ ہے، کامیابی کی دوڑ۔ لیکن کامیابی کا جو لفظ ہے، جس کے معنی ہیں، وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ کامیابی آج کل کے دور میں سمجھی جاتی ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جس کے پاس بہت زمین ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس کرسی ہے، جس کے پاس دنیاوی چیزیں ہیں، وہ کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ غریب آدمی کی آج کل کے دور میں کوئی وقت نہیں رہی۔ غریب جس کے پاس پیسے کم ہیں، جس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں، برانڈڈ کپڑے نہیں پہنتا، اچھی گاڑی میں سفر نہیں کرتا، بسوں ویگنوں کے دھکے کھاتا ہے، سائیکل پر یا ایک پھٹیچر سی موٹر سائیکل پہ سوار ہے، وہ ایک غریب آدمی تصور کیا جاتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ انسان دل کا امیر ہونا چاہیے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب انسان امیر وہی ہے جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، جس کی شان و شوکت ہے۔ پیسے جس کے پاس نہیں ہیں وہ غریب، مفلس، فقیر، حقیر تصور کیا جاتا ہے۔ تو میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا میری زندگی کا، آپ کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، یا بہت ساری جائیداد بنانا، یا لوگوں کے اوپر راج کرنا، اقتدار کرنا، کرسی حاصل کرنا؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے؟ زندگی ہے کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ ایوریج لائف میں بتا رہا ہوں۔ 25 سال تک انسان پڑھتا رہتا ہے، 25 سال کے بعد کہیں جاب لگ جاتی ہے یا آپ بزنس کی طرف آ جاتے ہیں۔ 35 سے 40 سال تک کی عمر میں آپ کے پاس پیسہ تھوڑا سا مناسب آنے لگ جاتا ہے۔ 40-45 سال یا 50 سال کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے دولت کما لی، میں نے شہرت کما لی، میں نے دنیاوی عزت کما لی، لیکن سکون تو نہیں رہا۔ اس سکون کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسانی زندگی میں سکون بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ ہم روز جھوٹ بولتے ہیں اپنے دل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو معتبر بنانے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔
ہم اپنے ضمیر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ہم سکون حاصل نہیں کرتے، ہر وقت بے چینی، پریشانی، بیماریوں کے شکار رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سکون نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بات یاد آ گئی، ایک ان کا جملہ میرے کانوں میں ہمیشہ گونجتا رہتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی پریشانی کا شکار ہے اور آپ کے پاس وسعت ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اور آپ اس کی مدد نہیں کرتے، تو آپ زاہد ہو سکتے ہیں، آپ عابد ہو سکتے ہیں، مگر آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسی پریشانیوں کا شکار ہیں، معاشی کمزوری کا شکار ہیں، بیمار ہیں لوگ، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں علاج کروانے کے، بچوں کو تعلیم دینے کے، لیکن میرے پاس یا آپ لوگوں کے پاس کافی پیسے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنا پیسہ ان پر نہیں لگاتے۔ تو میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہم بالکل نماز نہیں پڑھتے، ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو میں پھر پوچھوں گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہو گئے ہیں تو شادی کروانے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس اور آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں۔ میں پھر بھی پوچھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے بچے اسکول کالج نہیں جا سکتے کہ ان کے پاس فیسیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے اور آپ کے پاس بہت پیسے ہیں۔ میں پھر بھی پوچھوں گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لوگ بھوکے ہیں، مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اپنے 4 سے 5 بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور ہم بہت سارا پیسہ، بہت سارا لگژری کھانا کھاتے ہیں۔ پھر بھی میں پوچھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو بنانے کے لیے پہلے اپنے سے نیچے دیکھیں کہ کتنے لوگ مجبور ہیں، کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگوں کے گھر میں راشن نہیں ہے، آپ کتنوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں؟ اگر نہیں چلتے تو ضرور سوچئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے ضمیر سے یہ پوچھا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی ہم نے صرف یہ سوچا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے، بچے بڑے ہو کے پیسہ کمائیں گے، کوٹھیاں بنائیں گے، لگژری کار ہوگی، مارک ایکس، آڈی، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے پاس ہوگا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم بڑے ہو کے انسان بنیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے لیے وسیلے بنائے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایک وسیلہ ہم بنیں گے؟ اس بات کو میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، اس سے اگلی بات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ شکریہ۔